شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد سلمان شیئر کر رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں، میں سعودی عربیہ جدہ کا رہنے والا ہوں اور میں وہاں پر ایک کیب چلاتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور ہوں میں وہاں پر۔ مجھے سعودی عربیہ جدہ میں گئے ہوئے 8-9 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے وہاں کے بہت سے علاقوں کو وزٹ کیا ہے کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کچھ سواریاں تھیں ان کو چھوڑ کر آ رہا تھا، تو میں نے ایک جگہ کے بارے میں سنا ہوا تھا، ایک بہت موسٹ ہانٹیڈ پلیس ہے جدہ کا، جس کو موسٹ ہانٹیڈ ہاؤس آف جدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی تھیں، تو میں نے سوچا کہ جس راستے سے میں آ رہا ہوں یہ اس کے قریب ہی ہے، تو چلو میں اس جگہ کو آج وزٹ کرتا ہوں کہ اس بارے میں کتنی ریالٹی ہے۔ جب میں وہ جو موسٹ ہانٹیڈ ہاؤس آف جدہ ہے اس طرف جانے لگا، تو جس طرف سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے، وہ جگہ وہ گھر آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ سنسان اور ویران لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر جیسے کوئی انسان رہتا ہی نہ ہو۔ ایک عجیب سا سناٹا، ایک عجیب سی پرسراریت تھی۔ وہ جو گھر تھا، وہ گھر بالکل کارنر والا گھر ہے، وہ بہت بڑا گھر ہے۔ اس گھر کے بارے میں میں نے بہت سے لوگوں سے بہت سے قصے سنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گھر 100 سال پرانا گھر ہے اور وہ گھر جنات کا مسکن ہے، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جنات آباد ہیں۔ میں نے جب اس گھر کو دیکھا، اپنی کیب سے باہر نکلا، بالکل میں اس گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس گھر کی چھت کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کوے بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ اس گھر کے کھڑکیاں دروازے جو تھے وہ بالکل ایسے تھے جیسے جلے ہوئے ہیں، کچھ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بہت خستہ حال وہ جگہ تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک عجیب سی اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ چیز سنی تھی، جب آپ لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ دکھنے والا وجود آپ کے دل دماغ پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے، ایسے آپ کو ہپناٹائز کرتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے میری بھی یہ حالت ہوئی، پھر مجھے لگا شاید یہ ساری سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہے، لیکن ایک اثر مجھ پر ضرور ہوا۔ میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے، میرا سر بھی بہت بھاری ہو گیا۔ بس میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی، میں وہاں سے نکل پڑا۔ سارے راستے میں سوچتا آیا کہ یہ گھر سچ میں آسیب زدہ ہی لگ رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، آس پاس بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ میں کسی سے کچھ پوچھ سکتا۔ اسی طرح سے 10-15 دن گزر گئے۔ میں ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، مین روڈ تھا، تو وہاں پر مجھے ایک خاتون نے رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں رکا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس خاتون نے مجھے ایگزیکٹلی وہی لوکیشن بتائی جو اس ہانٹیڈ ہاؤس آف جدہ کی لوکیشن تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے آس پاس اور بھی گھر ہیں، تو شاید انہوں نے وہاں پر جانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ گھر بالکل اکیلا ایک ہی گھر ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں اور بھی بلڈنگس ہیں، لیکن وہ ایک جو گھر ہے وہ جیتی جاگتی ایک پرسرار تصویر ہے۔ وہ عورت جو تھیں انہوں نے عبایا لیا ہوا تھا، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں چپ چاپ وہاں پر جیسے اس راستے پر گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بہت مشہور ایک گھر ہے جو کہ آسیب زدہ گھر ہے، اس کے بارے میں بہت سی میں نے کہانیاں سنی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا جانتی ہیں؟ انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس یہ کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میں ایسی باتوں پر بلیو نہیں کرتی۔ مجھے تھوڑا سا برا لگا کہ شاید مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم لوگ اس لوکیشن پر پہنچے۔ وہ جو خاتون تھی میری گاڑی سے اتری،
انہوں نے مجھے جتنا میرا رینٹ بنتا تھا وہ دیا۔ اس کے بعد اب میں جان بوجھ کر وہاں پر کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کس طرف جاتی ہیں۔ وہ خاتون جو تھی وہ میرے سامنے چلتی ہوئی، وہی جو آصف زدہ گھر تھا، ہانٹڈ ہاؤس آف جدہ، وہ جو گھر تھا اس کے پاس جا کر وہ غائب ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہوئی۔ یہ منظر میرے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، جیسے میں ہڑبڑا اٹھا، جیسے میں پاگل ہو گیا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا، میں کافی آگے تک گیا، یہاں تک کہ میں اس گھر کے قریب تک چلا گیا جس جگہ پر وہ عورت غائب ہوئی تھی۔ ابھی وہ اس گھر سے تقریباً 5 سے 10 قدم پیچھے تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ میں اللہ اکبر کرتا، ادھر کرسی پڑتا، وہاں سے بھاگا، میں نے گاڑی نکالی۔ جو پیسے وہ مجھے دے کر گئی تھی، وہ جب میں گاڑی میں بیٹھا وہ ڈیش بورڈ پر میں نے رکھے۔ جیسے میں نے گاڑی میں بیٹھا، میں نے ٹرن لیا تو وہ پیسے بھی وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان پیسوں کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن وہ جو میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت غائب ہوئی، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سائن تھا۔ مجھے بہت خوف آنے لگ گیا، بڑی مشکل سے میں نے ڈرائیو کی، میں اس راستے سے نکلا، ایک جگہ پر میں رکا، میں نے پانی وغیرہ پیا، کچھ مجھے حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر راستے میں میرا ایک اور دوست تھا، وہ اسی سائڈ پر تھا، اس سے میں ملنے گیا، اسے میں نے ساری بات بتائی کہ ابھی میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ جو گھر ہے وہ بہت زیادہ آصف زدہ جگہ ہے، جنات کا مسکن ہے، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جنات ہیں، اور وہ جو کووں کی شکل لے کر اس گھر کی چھتوں اور کھڑکیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیواروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب جنات ہیں۔ تم خود اس گھر کے پاس چل کر گئے، وہاں پر جنات کو دیکھنے کے لیے گئے، تو اس مخلوق نے ہی اپنا آپ تم پر ظاہر کر دیا۔ وہ سواری بن کر آئی اور تمہاری ہی گاڑی میں بیٹھ کر وہ وہاں پر چلی گئی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک رپورٹر ٹیم تھی سعودی عربیہ کی ہی، ان لوگوں نے بھی انویسٹیگیشن کرنے کے بارے میں سوچا، تو باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری رپورٹ یہ نیوز میں بھی دی تھی اور یہ یوٹیوب پر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات کا سٹے اس گھر میں کیا، اس گھر میں 16 لوگ مسنگ ہوئے ہیں، 16 پیپلز اس گھر میں گئے ہیں، وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ وہ اس گھر میں جا کر کہاں گئے، وہ مر گئے، غائب ہو گئے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ جب وہ 16 لوگ جو تھے وہ مسنگ ہوئے اس گھر میں جا کر، اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن ٹیم تھی، انہوں نے یہ پلان آؤٹ کیا کہ ہم لوگ اس گھر میں جا کر ریکارڈ کریں گے اور ایک 1 نائٹ سٹے کریں گے کہ آخر وہاں پر کیا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگوں نے اس رات اس گھر میں گزارنا چاہی تو ہم نے اس کے ہر کارنر پر کیمرے پلیس کیے ہوئے تھے۔ شروع میں تو ہمیں جب رات ہوئی تو اس گھر کی چھت کے اوپر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں پر پھینک رہا ہے، اور اس کے بعد ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ کوئی بالکل مدھم سی آواز میں سرگوشی کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ وسپرنگ کیا ہے، وہ کیا سرگوشیاں ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں وہاں پر ہم نے ہر جگہ پر لائٹ ہم لوگوں نے پلیس کی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہاں پر اتنا اندھیرا تھا اور ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت چھوٹی سی کوئی مخلوق ہے، جیسے بونے ہوتے ہیں، بونے سے بھی چھوٹی مخلوق، وہ فرشوں پر بھاگتی پھرتی ہے، وہ کہاں سے آتی تھی، کہاں جاتی تھی، وہ غائب ہو جاتی تھی۔ سیڑھیوں سے اپنے آپ بہت بڑے بڑے عجیب و غریب طرح کے پتھر سیڑھیوں کے اوپر سے یوں سٹیپ بائی سٹیپ نیچے گرتے تھے، جیسے کوئی بال ہوتا ہے، ہم بال کو پھینکتے ہیں سیڑھیوں پر تو وہ ٹیپ کرتا کرتا نیچے جاتا ہے، وہ پتھر عجیب و غریب طرح سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے۔ کالے رنگ کی وہ مخلوق تھی، بالکل چھوٹی چھوٹی، کافی زیادہ ہم نے وہ دیکھی، وہ کہاں کہاں سے نکلتی تھی، کہاں کہاں غائب ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے تھے، چہرے ان کے، آنکھیں ان کی ایسے تھی جیسے ان میں سے آگ نکل رہی ہو، اور وہ جو چھت کے اوپر بار بار پتھروں کا گرنا، پھر سیڑھیوں سے پتھروں کا گرنا، عجیب و غریب آوازیں سننا، یہ سب کچھ سن کے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ کافی زیادہ لوگ تھے، میں بھی ہم لوگ گروپ آف پیپلز تھے، اس لیے ہم لوگوں کے اوپر وہ مخلوقات اثر انداز نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اکیلا انسان ہوتا تو وہ ایک لمحہ بھی وہاں پر نہ رک سکتا۔ پھر وہاں پر بہت سے کمروں میں ٹوٹے پھوٹے سامان تھے جو بہت قدیم اور پرانے زمانوں کے تھے، شاید جب کبھی یہ گھر آباد ہوگا تب کے سامان تھے۔ 2 سے 3 دفعہ وہ پرانی الماریوں کا کھلنا بند ہونا، اس ٹوٹے پھوٹے سامان کا اپنی جگہ سے ہلنا
اور باقاعدہ ہم لوگوں کے کیمرے میں بلیک کلر کے کچھ ہیولے، کچھ شیڈوز ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں موو ہوتے دکھائی دینا، یہ سارے شواہد جو تھے یہ انف تھے اس گھر کے موسٹ ہانٹیڈ ہونے کے لیے، کافی تھے وہ۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے، ان لوگوں نے اپنی رپورٹ دی میڈیا پر بھی، یوٹیوب پر بھی، اور وہ ڈکلیئر ہوا باقاعدہ موسٹ ہانٹیڈ ہاؤس آف جدہ۔ محمد سلمان کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ یوٹیوب پر وزٹ کر سکتے ہیں، موسٹ ہانٹیڈ ہاؤس آف جدہ کے نیم سے آپ کو اس کے بارے میں اس کی ساری ہسٹری بھی پتہ چل جائے گی۔ اور جو خود میں آئی وٹنس ہوں، جو میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ یہ حادثہ جو ہوا تھا اس کو ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد میں کبھی اس سائٹ پر نہیں گیا، یہاں تک کہ اگر مجھے اس سائٹ سے کوئی میرا کوئی پیسنجر ہو بھی صحیح جس نے اس سائٹ پر جانا ہو تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میں چاہ کر بھی اس سائٹ پر نہیں جانا چاہتا۔ میں بہت ڈسٹرب رہا، اس کے بعد مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے ہر وقت احساس ہوتا تھا جیسے کوئی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس گھر میں بھی، اس گھر کے باہر جب آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کچھ نہ کچھ ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور آپ کو کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ بہت بھیانک گھر ہے، جیتی جاگتی ایک تصویر ہے خوف کی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد سلمان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد سلمان آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کا نام سمی ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک کالج میں پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہاں پر جیسے ہی میں اپنے کالج میں اپنے پیریڈس اٹینڈ کرتا تھا تو اس کے فوراً بعد میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جلد از جلد وہاں سے واپس نکل آؤں، کیونکہ ہم لوگوں کا کالج ہم لوگوں کی آبادی سے کافی زیادہ دور تھا۔ راستے میں ایسے بہت سے مقامات آتے تھے جو بالکل ویران اور سنسان ہوتے تھے، تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں دن کی روشنی میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے پرنسپل تھے، ان کے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے رمضان المبارک میں، ان کے فورن سے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر افطار پارٹی رکھی تھی، تو اس میں انہوں نے سبھی کالج اسٹوڈنٹس کو بھی بلایا ہوا تھا، میں بھی وہاں پر انوائٹڈ تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے تو ہم لوگوں کے کالج گراؤنڈ میں افطار پارٹی تھی، بہت اچھا انہوں نے وہاں پر افطاری کا انتظام کیا ہوا تھا۔ افطاری کے بعد واپسی پر میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا۔ اب جب میں کالج والا حصہ کراس کر کے ایک ایسے سنسان اور ویران راستے سے گزر رہا تھا جہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، دور دور تک ویرانے، درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ جیسے ہی میں اس راستے پر ابھی تھا، میں ایک جگہ پر کراس کرنے لگا تو مجھے کسی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا اتنی رات کو ایک بزرگ کو وہاں پر دیکھ کر، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس یہ کہنے لگے کہ پاس ایک بستی ہے، مجھے وہاں پر اتار دینا، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے انہیں اپنے بائک پر بٹھا لیا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس سے ایک بہت خوبصورت سی مہک آ رہی تھی، ایک ایسی خوشبو تھی جو دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے راستے میں بھی ان سے بہت سے سوالات پوچھے، لیکن وہ ہر سوال کا کچھ نہ کچھ آدھا ادھورا جواب دے رہے تھے۔ جس طرف انہوں نے مجھے وہ بستی بتائی تھی، جیسے میں اس طرف ٹرن ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا بائک بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے بائک پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ جو بزرگ تھے ان کی وہ خوشبو مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں تیزی سے وہاں سے نکلا، اپنے گھر پہنچا۔ یہ بات میں نے ایک صاحب علم سے دریافت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بھی بسیرا ہے اور بہت سے چور ڈاکو بھی وہاں پر رات کے ٹائم چھپے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے چیزیں چھینتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ لیکن تمہارے ساتھ جو بزرگ تھے وہ کوئی نیک ہستی تھے، کوئی اللہ کے ولی تھے، کوئی اللہ کے نیک بزرگ تھے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے وہاں پر وہ پہنچے، بخیر و عافیت انہوں نے تمہیں بستی تک پہنچا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک ایسا قصہ ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خوفناک کہانیوں میں اور ہارر سٹوریز آفیشیل پر. اپنا بہت سا خیال رکھیں, جہاں رہیں خوش رہیں, اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.